اس کی ایک مثال دے دوں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہ سالوں نے اٹھایا ہے یا پولیس نے اٹھایا ہے یا کہاں ہے، یا 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، تو فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، تینوں فقہ میں جب تک اس کی موت کا 100% یقین نہیں ہو جاتا، عورت کہیں اور شادی بولو نہیں کر سکتی۔ کسی کے نکاح میں جب تک یقین نہیں ہوگا، ہم کیسے، اور یقین ہوتا ہے 100 سال کے بعد جا کے، 99 سال کے بعد جا کے، تو 99 سال میں رہ گیا وہ خود ہی ہو سکتا ہے مر جائے، اس وجہ میں کہ نہیں کر سکتی وہ 99 سال ایک تعبیر ہے کہ 99 سال تک نہیں، مطلب یہ کہ نہیں کر سکتی۔ اب ہوا یہ تھا ہندوستان میں ہندو بلوائی آتے تھے، بہت سارے مسلمانوں کو کاٹ کے چلے جاتے تھے، اس میں لاکھوں مسلمان لاپتہ ہو گئے۔ جب یہ ظلم ہوا ہے نا ہندوستان میں، اب بھی ہوتا رہتا ہے، ہزاروں عورتیں کا پتہ ہی نہیں کہ ان کا شوہر زندہ ہے کہ مر گیا۔ تو اب ایسی شدید ضرورت کے موقع پر ایک دو عورتوں کا مسئلہ تھوڑی تھا، ایک بلوا ہو گیا نا، عموم بلوا، ابتلا پھیل بہت زیادہ ہو، تو پھر مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی ہمارے دیوبند کے علماء ہیں، انہوں نے مجلس کی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم فقہ حنفی پہ رکھیں گے، یہ تو ہزاروں عورتوں کو ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا شوہر زندہ ہے مر گیا ہے، تو پھر فقہ مالکیہ کو لیا گیا ایسی شدید ضرورت کے موقع پہ۔ ہم کہتے ہیں عوام کے لیے جائز نہیں کہ خود ہی چھلانگے مارے، علماء خود سمجھتے ہیں کہ کس موقع پر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دینے کی گنجائش ہے، تو خود علماء نے قائل کیا، بیٹھے اجلاس ہوئے، تو پھر فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا گیا، بھئی ایسی شدید ضرورت میں ہزاروں عورتوں کا مستقبل داؤ پہ لگ رہا ہے، تو فقہ مالکیہ میں یہ ہے کہ عورت 4 سال انتظار کرے، کیس کرے عدالت میں، جج یہ سمجھتا ہے کہ مارکیٹ میں مل نہیں رہا شوہر، تو پھر وہ اس کا نکاح عدالت ختم کر کے کہیں اور نکاح کرا دے گی۔ پھر پرانا والا شوہر اگر مل گیا تو مالکی فقہ میں تو ہے کہ نئے والے کے ساتھ ہی رہے گی، لیکن فقہ حنفی میں علماء نے کہا ہم نے چونکہ ضرورت کی حد تک لیا ہے، تو اب جب پرانا آ گیا ہے تو اب ضرورت کیا ہو گئی، ختم، اب یہ پرانے کے پاس جائے گی، نئے سے نکاح ختم کیا جائے گا اس کا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ضرورت کے وقت علماء خود گنجائش دیتے ہیں کہ بھائی، اور یہی اسلام کا ایک اختلاف کا ایک فائدہ ہے، ایک فلیکسیبلٹی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ قیامت تک یہ دین اور مذہب چل سکے سوسائٹی کے حساب سے، تو خود سے یہ کام نہ کیا کریں پینترے بدلنے والا، لیکن علماء خود گنجائش دے دیتے ہیں، جہاں ابتلا ہو، جہاں عادت چھڑوانا پاسبل ہی نہیں رہا، تو گنجائش دے دیتے ہیں کہ بھائی کیکڑے کے بارے میں تو نہیں دیتے گنجائش، اسی طرح یہ مگرمچھ کے انڈے منڈے نہیں کھائیں آپ، ٹھیک ہے نا، لیکن جھینگے کے بارے میں خود حنفی علماء گنجائش دے دیتے ہیں کہ اگر کہیں ابتلا بہت زیادہ ہے تو بھائی اس پہ زیادہ شدت مت کرو، کھانے دو اس کو، امام شافعی کے قول کو لینے دو اس کو۔ میرا معمول یہ کہ میں نہیں کھاتا جھینگا، کیونکہ مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، جیسیوں کم چیزیں، مچھلی کی 100 اقسام ہیں، وہ پہلے کھا کے فارغ ہو جائیں تو جھینگے کے بارے میں سوچیں گے، لیکن اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہو تو میں اس کو کچھ کہتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ بہرحال علماء حنفیہ میں یہ اختلاف ہے، تو آپ کیوں اپنی رائے دوسرے پہ تھوپ رہے ہو؟ تو بہت سے لوگ ڈھٹائی کے ساتھ مجھے منہ چڑھا چڑھا کے جھینگے کھا رہے ہوتے ہیں میرے سامنے، تو میں اپنی رائے تھوپتا نہیں ہوں، تو کہتا ہوں کھانے دو، اب اختلاف ہے اس میں کیا کریں، کھا رہے تو کھانے دو، ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھانا چھوڑیں تو جا کے ہر ایک کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں، تو اختلافی چیز ہے تو اس کو ہلکا پھلکا ہی رہنے دیں، احتیاط خود کریں آپ، اتنی ساری چیزیں ہیں۔ امام صاحب کا موقف جو ہے دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط موقف ہے، بہت مضبوط موقف ہے، کسی صحابی نے نہیں کھایا، کسی تابعی نے نہیں کھایا، بھائی مچھلی کھائیے تو مچھلی کھاؤ آپ۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کتا کھائے گا وہ میں نہیں کھانے دوں گا، میں کہ تیری رائے تو ادھر بیٹھ کے کھا، جھینگا کھائے گا تو چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس کو میں کھانے دوں گا، مجھے کھلانے کی کوشش کرے گا تو میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر انسان اسی طرح رخصتوں پر ادھر ادھر کلا بازیاں کھاتا رہے نا تو برکت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس میں پھر وہ سری ناجائز کی طرف بھی جانا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے بارے میں میرا بھائی یہ موقف ہے، بھائی ہاں کوئی چیز، ساری چیزیں ہی کھانے کو ختم ہو جائیں، پھر کتے سے بہتر ہے آدمی کیا کھا لے کہ کھانا نہ مل رہا ہو، پھر یار اختلاف سے فائدہ اٹھاؤ، بھوکا تو نہیں رہنا نا، پھر اختلاف، لیکن ایسا ابھی ہے نہیں، سب کچھ کھانے کو مل رہا تو میں جھینگے کی طرف ڈائریکٹ کیوں جاؤں، احتیاط پر عمل کروں، کسی صحابی نے نہیں کھایا، کسی تابعی نے نہیں کھایا تو میں احتیاط پر عمل کرتا ہوں، کتا کھائے گا میرے سامنے تو میں اس کو کتوں کو کھلا دوں گا پھر میں۔ تو یہ ہے اس بارے میں پوری رپورٹ میں نے پیش کی ہے۔ باقی جو لوگ اس میں ابو حنیفہ پہ طنز کرتے ہیں نا کہ ابے حنفیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، سمندر کی سب چیزیں جائز ہیں، تو ان کو بس ایک جو طنز کر رہا ہے، جو طنز نہیں کر رہا تو اختلافی مسئلہ ہے بھائی، تو بعض لوگ طنز کرتے ہیں تو ان کو بولا کرو پھر مگرمچھ کے انڈے کھانے کا بھی فتویٰ دے، پھر تو کچھوے کے انڈے کے جائز ہونے کا بھی فتویٰ دے، تاکہ وہی انڈے لوگ اٹھا کے تیرے سر پہ مارے، تو پھر اتنی بات نہیں، پھر پوری بات کرو آپ۔ تو
یہ ہے اس مسئلے کی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل میں. اچھا, جھینگے کا بزنس جائز ہے, کاروبار جائز ہے. وجہ اس کی یہ کہ بالاتفاق حرام نہیں ہے. جو چیزیں چاروں اماموں کے نزدیک بالاتفاقی طور پہ حرام نہیں ہوتی نا, تو اس میں کیونکہ اب امام شافعی کی فقہ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ تو امام شافعی کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں. تو چونکہ عالم اسلام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں, تو بزنس اسی چیز کا حرام ہوگا جو بالاجماع حرام ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ بھی ایک چھوٹ ہے کہ بہت سے لوگ سی فوڈ کا بزنس کرتے ہیں, تو وہ جھینگے کا بزنس کر سکتے ہیں, کیکڑے کا بزنس وہ کر سکتے ہیں, چھپکلیوں کا بزنس نہیں کر سکتے آپ. سمجھ رہے ہو؟ کتوں کا بزنس نہیں کر سکتے آپ, لیکن جھینگے کا بزنس کیونکہ بالاتفاق حرام نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چاروں اماموں کو فالو کرتے ہیں نا, ان کی رائےوں میں کتنے اعتدال ہوتے ہیں, کہ ہر چیز کو اس کا درجہ دیتے ہیں. لیکن جو ان چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے نا, آپ جب ان سے مسئلہ پوچھیں تو اب اکثریت ایسی نظر آئے گی متشدد, اپنی رائے تھوپنا اور اس پہ پڑ جانا. تو میں نے دیکھے کلپ جو ہمارے خلاف لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے جھینگے کو کر دیا اور کیکڑے کو نہ جائے. کوئی دلیل نہیں ان کے پاس. قرآن تو کہتا ہے سمندر کی مخلوق حالات, قرآن جو کہتا ہے اس کا سیاق و سباق تو دیکھو بھائی. تو رائے تھوپتے بھی ہیں, پھر چیلنج بازیاں بھی کرتے ہیں, پھر چیلنج کا جب جواب دو تو مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو اس لیے اعتدال کی راہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. میں نہیں کھاتا, میں بھی فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں, کیونکہ فقہ حنفی کی میں مشکلات کو اگر لے رہا ہوں تو آسانیاں بھی تو لے رہا ہوں نا. اب یہ بات ہے کہ آسانیاں ادھر سے مشکلات میں ادھر ٹن ماروں, اور جب فقہ شافعی میں کوئی مشکل آئے تو حنفی کی طرف آ جاؤں, تو اللہ کو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو میں کیا جواب دوں؟ میرے جسم سے خون نکلا تو میں کہوں یار میں نے جو ہے نا امام شافعی کی رائے ہے کہ جی وہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو ایسے ہی چلو. جھینگے میں بھی امام شافعی کی رائے کو فالو کر رہا ہوں. اللہ کہے گا امام شافعی تو کہتے ہیں کہ جب نکاح میں فاسق گواہوں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. تو نے ٹیسٹ کروایا تھا جب تیری شادی میں جو گواہ بن رہے تھے وہ سارے نیک پرہیزگار تھے؟ تو میں کہوں ابو حنیفہ کی رائے میں تو ہو گیا. تو اللہ میاں کہے گا ادھر کبھی تو ادھر جا رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, خواہشات کا غلام ہے تو. پھر میں جب صدقہ فطر دے رہا ہوں پیسوں میں, تو اللہ میاں کہے گا امام شافعی کہتے ہیں پیسوں میں تھوڑی دیا, تو بڑے آرام سے پیسے رکھ کے رہا ہے, رسید کٹا دی. امام شافعی کی رائے یہ کہ حدیث میں گندم ہے تو گندم ہی دینا پڑے گا. اب میں کہا کون گندم کی بوری کون اٹھا کے لائے گھر سے, پیسے پکڑاؤ رسید کٹاؤ. تو اللہ میاں کیا کہے گا, بھائی تو نہ تیرا مقصد شریعت فالو کرنا نہیں ہے, تیرا مقصد کیا ہے؟ خواہشات. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ایک فقہ کو فالو کرو اور دوسرے کو ٹھیک سمجھو, یہ ہے. وہ مالک نہیں لے لو, کافی ٹائم ہو گیا, میری جان چھوڑ دو خدا کا واسطہ.